اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ نادى ربه بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى۔ ہماری گفتگو تفسیر کے درس میں تجزیہ و ترکیب کے درس میں سورہ نازعات کے متون میں چل رہی ہے، اور سورہ نازعات کی تفسیر کرتے کرتے ہم آیت نمبر 15 تک پہنچے تھے، اور آیت نمبر 15 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی، اذ نادى ربه بالوادی المقدس طوى، کہ جب وادی مقدس طویٰ میں پروردگار عالم نے ان کو آواز دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کرنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، کیونکہ فرعون طغیانی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور فرعون سے یہ بولو کہ کیا ہم تمہارے اندر کوئی رغبت، کوئی میل، کوئی توجہ، کوئی لگاؤ پایا جاتا ہے ایسے راستے کی طرف کہ جس راستے کی میں رہنمائی کروں تو تم مزکہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ اور گناہ سے اپنے کو بچا سکو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اپنے رب کی معرفت کی ہدایت کروں تمہاری تاکہ تمہیں خوف پیدا ہو۔ الی آخرہ۔ شاید آج یہیں تک میں تجزیہ و ترکیب کرا پاؤں اس درس میں، دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتی ہے گفتگو۔ یہاں پر حل حرف استفہام ہے، اور اتاکا فعل بھی ہے اور ضمیر مفعولی بھی اس سے متصل ہے۔ اتا فعل کا ضمیر منصوبی یعنی مفعول کہ جو متصل ہے اتا سے۔ حدیث و مضاف، موسیٰ مضاف الیہ، حدیث و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل ہوا اتا فعل کے لیے، اور اتا فعل اپنے مفعول اور فاعل یا فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا۔ اور یہ کون سا جملہ ہے ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد از جو ہے وہ ظرف زمان ہے، متعلق ہے ناداہو کے، نادا فعل ہے، اور ہو جیسے اتاکا میں ضمیر مفعولی اور ضمیر منصوبی متصل ہو گئی تھی فعل سے، ویسے یہاں پہ بھی ضمیر منصوبی اور ضمیر مفعولی متصل ہوئی ہے نادا سے۔ اس کا فاعل جو ہے ربہ ہے، رب و مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل بنے گا نادا فعل کے لیے۔ بالوادی، یہ جار مجرور متعلق ہے نادا کے، اور یہ بالوادی جو ہے نا یہ اصل میں وادی تھا۔ یہ وادی اس لیے ہے کہ وادی مجرور ہے بے حرف جر کی وجہ سے، اور المقدس یہ مضاف الیہ ہے وادی کے لیے، اور جب وادی کو مقدس سے ملا رہے ہیں تو یا بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، بیچ میں حمزہ وصل ہو تو خیر گر جاتا ہے الف، لیکن لام بھی ساکن، یہ بھی ساکن، التقاء ساکنین ہو گیا۔ جب التقاء ساکنین ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ جو حرف علہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس وجہ سے بالوادی المقدس سے ہو گیا ہے۔ اور اس کا کسرہ جو ہے، بے کے ذریعے جو کسرہ آتا ہے وہ یہ پر ہے، یہ پر مقدر ہے کسرہ، اور خود یہ محذوف ہو گیا اپنے کسرہ مقدرہ کے ساتھ۔ اور یہ جو بالوادی میں دال ہے، دال پہ جو کسرہ ہے یہ دال کا اصلی کسرہ ہے جو وادی میں ہوتا ہے۔ اور طویٰ جو ہے یہ وادی کا بدل ہے، یعنی وہ کون سی وادی ہے، اس وادی کو طویٰ کہتے ہیں۔ ذرا سا دیکھتے ہیں دوسرے انداز سے اس کو، اعرابی نقطہ نگاہ سے۔ حل حرف استفہام ہوا، اور اس ظرف زمان ہے، محل نصب میں ہے، متعلق ہے، ٹھیک ہے، یا حدیث کے متعلق کہہ سکتے ہیں، یعنی گفتگو کی اس وقت،
اور یا نادا کے متعلق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور بالوادی متعلق ہے نادا کے. اور علامت جر یہاں پر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا مقدر ہے کسرہ یہ پر، اور یہ خود محذوف ہو گیا ہے وصل کو دماغ میں اور ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ التقاء ساکن ہوا ہے. تو اب یہاں پر جب آپ وصل کریں گے وادی کو مقدر سے تو التقاء ساکن ہوگا اور یہ گر جائے گا. تو وہ عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وادی کا عطف بیان ہے، ٹھیک ہے، یا تو وادی پر عطف ہے یعنی وادی کے لیے عطف بیان واقع ہو رہا ہے کہ اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تو وہ قال جعفر الصادق کے طریقے سے ہے، اور یا پھر بدل منہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بدل ہے کس کا؟ وادی کا، اور یہ مجرور ہے. جب بدل یا عطف بیان ہو گیا وادی کے لیے اور وادی مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا تو بھی. اب جملوں کو ذرا دیکھ لیجئے گا. یہاں پر چھوٹے چھوٹے کئی جملے آئے ہیں، ایک کے اندر ایک جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کے اندر ایک چھپے ہوئے ہیں. پہلے اتاکا حدیث حل اتاکا حدیث موسیٰ، یہ محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے چونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے. جملہ مستانفہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی بتاتا ہوں، جب جملوں کی سلسلے میں بیان کروں گا تو بتاؤں گا کون سا جملہ ہے. یہ جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا. نادا ہے یہاں پر ایک فعل، ناداہ ربہ، یہ محلاً مجرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ از مضاف ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد واقع ہوا تو مضاف الیہ ہوا، تو جب مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوا. جملہ ہے لہٰذا اس کو محلاً مجرور کہا جائے گا. جملہ لفظ مجرور تو ہوتا نہیں ہے، اعراب تو رکھتا نہیں لفظاً، تو محلاً مجرور ہے. اذهب بھی ایک جملہ اس میں آیا ہے، اذهب الی فرعون انہ طغی. اذهب محلاً اعراب نہیں رکھتا چونکہ جملہ استنافیہ ہے. البتہ اب اس کو استناف بیانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ. اور انہ طغی بھی اس میں آیا ہے، جملے کے اندر جملہ ہے انہ طغی. یہ جو ہے وہ محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے. انہ طغی یہ تعلیلیہ ہے، علت کو بیان کر رہا ہے کہ جانے کی علت کیا، جانے کی وجہ کیا ہے. یعنی ان 7 جملوں میں سے نہیں ہے جو محلاً اعراب رکھتے ہیں، لہذا آپ کہیں گے کہ انہ طغی محلاً اعراب نہیں رکھتا ہے. اور خود طغی کو اگر آپ دیکھیں گے، چونکہ طغی بھی تو فعل ہے نا، یہ فعل یہ محلاً اعراب رکھتا ہے. جملہ کون سا محل رکھتا ہے؟ اس کا محلاً اعراب کیا ہوگا؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ اسم و خبر چاہتا ہے. ہو اس کا اسم جو محلاً منصوب ہے. طغی انا کی خبر ہے، خبر ظاہر سے بات مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جملہ بھی. طغی جملہ جو ہے وہ خبر ہے انا کے لیے، تو جب یہ خبر ہو گیا تو محلاً مرفوع ہوا، چونکہ انا کی خبر محلاً مرفوع ہوتی ہے یا لفظاً مرفوع ہوتی ہے. مفرد ہے تو لفظاً یا مقدراً تقدیراً ہوتی ہے مرفوع، اور اگر جملہ ہے تو محلاً مرفوع ہے انا کی خبر. تقدیراً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا لفظ آ جاتا ہے جو مفرد تو ہے لیکن اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو وہاں پر جو ہے وہ تقدیراً مرفوع ہوتی ہے انا کی خبر. ایسی کانا کا بھی ہے، انا کا برعکس، انا کا اسم منصوب خبر مرفوع، کانا کا اسم مرفوع خبر منصوب. فا جو آیا ہے اس کے بعد، یہ فا عاطفہ ہے. اس مثال میں، اس لائن میں، فقل حل لک الی ان تزکی، چونکہ اذهب الی فرعون انہ طغی تو میں نے بیان کر دیا، پھر سے تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں. اذهب فعل بفاعل، یہ فعل امر ہے. الی جار مجرور، الی جار فرعون مجرور، الی فرعون. تو یہ الی فرعون یہ متعلق ہوگا اذهب کے، اور انہو یہ حرف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم، طغی فعل بفاعل، فاعل ہوا کہ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے فرعون کی طرف،
یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر بنے گا انا کے لیے، حرف مشبہ الفعل کے لیے، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ تعلیلیہ بن رہا ہے، علت بیان کر رہا ہے اس کے جانے کی، ان کے جانے کی، جناب موسیٰ کے فرعون کی طرف بھیجے جانے کی، کہ علت کیا ہے، کیونکہ اس نے طغیانی کی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اچھا میں نے عرض کیا کہ اذهب کیا ہے؟ اذهب جملہ مستانفہ ہوا، اذهب جملہ مستانفہ ہوا اور محل اعراب نہیں رکھتا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ پہ اب ہم آ گئے، اس کو دیکھیے گا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یہاں کچھ پوشیدہ ہے، وہ جو پوشیدہ ہے اس کو تلاش کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ جو فے ہے وہ تو عاطفہ ہو جائے گا، حل حرف استفہام ہے، لکا خبر مقدم ہے، کس کے لیے؟ مبتدائے مؤخر کے لیے، یعنی رغبتن یا سبیلن جو ہے کچھ اس طرح کا مفہوم رکھنے والا لفظ مقدر ہے جو خبر ہے، جو مبتدا ہے، اور اس طریقے سے ہے حل رغبتن لکا یا حل سبیل لکا، کیا تمہیں کوئی رغبت یا کوئی سبیل، کوئی میل، کوئی توجہ تمہاری ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں؟ ٹھیک ہے، تو یہ رغبتن سبیلن یا اس ٹائپ کے کسی لفظ کی جو کہ مبتدا مقدم ہے اور مؤخر ہے، لکا خبر مقدم ہو جائے گا اس کے لیے۔ ان حرف مصدری ہے اور حرف نصب بھی ہے، الی ان تزکا۔ اس کے بعد یہ جو مصدر ہے ان تزکا، یہ مطلب ان تزکا تعویل مصدر میں جا کر کے مصدر بن جائے گا نا، ان تزکا یہ محل مجرور ہے، ان تزکا مصدر مؤول یہ محل مجرور ہے۔ کیوں محل مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے الی آیا ہے، الی ان تزکا، لہذا یہ محل مجرور ہے، اور یہ خود الی متعلق ہے کس کے؟ اس مبتدا کے جو مقدر ہے، رغبتن سبیلن میلن، مثلا میلن الی ان تزکا، حل لک میلن الی ان تزکا، کیا تمہارے لیے کوئی میل، کوئی رغبت ہے تمہاری کہ تم پاک ہو جاؤ، زکی بن جاؤ؟ اس کے بعد ایک واو آیا ہے، اس واو کو آپ لوگ عاطفہ لے سکتی ہیں، یہ واو جو ہے واو عاطفہ ہے۔ اہدیکا یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، منصوب ہے اور معطوف ہے، کس پر معطوف ہے؟ تزکا کے اوپر معطوف ہے، کیونکہ اس کے پہلے ایک فعل آیا ہے، فعل تزکا، اسی تزکا کے اوپر اس کو بھی آپ عطف مانیں گے آپ لوگ۔ اور الی ربکا یہ متعلق ہے اہدیکا کے، اہدیکا کے بعد الی ربکا جو آیا ہے، مضاف الیہ کو مقدر مانتے، محذوف مانتے ہوئے، یعنی ربکا کے پہلے معرفہ ہے، اہدیکا الی معرفت ربکا، ٹھیک ہے۔ اور فا جو ہے فا تعلیلیہ ہے، تخشا فعل مضارع مرفوع ہے، علامت رفع ضم مقدر ہے فے کے اوپر، اور فاعل انتا ہے۔ یہ ابھی میں نے یہاں تو بیان کیا، انشاءاللہ جملے جو رہ گئے ان جملوں کا محل اعراب جو وہ اگلے درس میں بیان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔